السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ ہارون رشید اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ ہارون رشید کا وزیر فضیل بن ربیع روایت کرتا ہے کہ میں مکہ مکرمہ کے سفر میں ہارون رشید کے ساتھ تھا۔ جب ہم حج کے ارکان ادا کر کے فارغ ہو گئے تو ہارون نے مجھے پوچھا کہ یہاں مردان خدا سے کوئی ایسا پاک باز مرد ہے جس کی قدم بوسی کی سعادت میں حاصل کر لوں؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، عبد الرزاق صنعانی بڑے باخدا اور صاحب دل آدمی ہیں۔ چنانچہ ہم ان کی خدمت میں پہنچے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد خلیفہ نے مجھے اشارہ کیا کہ ان سے پوچھ آپ کو کسی کا کچھ قرضہ دینا ہے؟ میں نے خلیفہ کا یہ اشارہ پا کر دریافت کیا، جس کے جواب میں عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں، مجھے فلاں شخص کا قرضہ دینا ہے۔ خلیفہ ہارون نے حکم دیا کہ جن لوگوں کا آپ پر قرضہ آتا ہے وہ چھڑا دیں۔ ازاں بعد ہارون نے مجھ سے کہا کہ اے فضیل، ہنوز میں سیر نہیں ہوا، بلکہ میرا دل کسی اور خدا ترس سے ملنے کو چاہتا ہے۔ میں نے کہا سفیان بن عینیہ یہاں موجود ہیں، ان سے چل کر ملیے۔ چنانچہ ہم سفیان کی خدمت میں پہنچے۔ ہارون نے بہت سی گفتگو کے بعد کہا، آپ کو کسی کا قرضہ دینا ہے؟ سفیان نے کہا ہاں۔ یہاں بھی ہارون نے ان کا قرضہ چھڑا دیا اور پھر میری طرف مخاطب ہو کر کہا، فضیل، ابھی مجھے پورا اطمینان نہیں ہوا اور مجھے کسی ایسے شخص سے ملنے کی خواہش ہے جو ان دونوں سے بڑھ کر ہو۔ مجھے فوراً یاد آ گیا اور میں نے شتابانہ لہجے میں کہا کہ خلیفہ، یہاں خواجہ فضیل عیاض رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، ان کے پاس چلنا چاہیے۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے ہیں تو آپ حجرے میں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے اور نہایت ترتیل کے ساتھ یہ آیت پڑھ رہے تھے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی بدکاروں کا گمان ہے کہ ہم انہیں ایمانداروں اور شائستہ کاروں کے برابر کر دیں گے۔ جب اس آیت کا پر اثر الفاظ ہارون رشید کے کان میں پڑے تو بے ساختہ بول اٹھا، فضیل، بس یہی ایک آیت بس کرتی ہے۔ فضیل کہتے ہیں، میں نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خواجہ نے فرمایا کون؟ میں بولا امیر المؤمنین ہارون رشید۔ فرمایا مالی والا، امیر المؤمنین یعنی مجھ میں اور امیر المؤمنین میں کیا تعلق؟ ہارون نے کہا، میں اپنے نفس کی شفاعت کے لیے آیا ہوں اور یہ کام کرنا آپ کو ضرور ہے۔ خواجہ نے جھٹ چراغ گل کر دیا اور حجرے کا دروازہ کھول کر ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ ہارون حجرے میں آ کر ڈھونڈنے لگا اور دفعتاً اس کا ہاتھ خواجہ پر جا پہنچا۔ آپ نے فرمایا، آج تک میں نے اس ہاتھ سے زیادہ نرم کوئی ہاتھ نہیں دیکھا، بشرطے کہ دوزخ کی آگ سے نجات پائے۔ یہ سن کر ہارون رونے لگا اور اس قدر رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد بولا، خواجہ، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ فرمایا، اے امیر المومنین، تیرے جد امجد نے جو جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واجب الاحترام چچا تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک قوم پر حکومت کرنے کی درخواست کی تھی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا تھا کہ اے میرے بزرگ چچا، آپ کا ایک سانس خدا کی فرما برداری میں ان 1000 برسوں سے کہیں بہتر ہے جن میں خلق آپ کی اطاعت کرے۔ لَإِنَّ الْأَمَارَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَدَامَةً، کیونکہ حکومت قیامت کے دن باعث ندامت ہوگی۔ بعد ازاں ہارون رشید بولا، کچھ اور بھی نصیحت کیجیے۔ خواجہ فضیل قدس سرہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، مجھے خوف ہے کہ مبادا تیرا یہ خوبصورت اور دلگیر چہرہ دوزخ کی آگ میں مبتلا ہو، تجھے خدا ترسی اور اس سے بہتر اس کی حق گزاری چاہیے۔ جب یہ سب باتیں ہو چکی تو ہارون رشید نے کہا کہ کیا آپ کو کسی کا کچھ قرضہ دینا ہے؟ فرمایا ہاں۔
خدا کا بہت بڑا قرضہ میرے ذمے ہے جس کے ادا کرنے میں مشغول ہوں، حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جمع کر دے۔ آپ یہ عبرت انگیز باتیں سن کر ہارون نے 1000 طلائی دینار کی ایک تھیلی خواجہ کے آگے رکھ دی۔ اس پر خواجہ نے برہم ہو کر فرمایا، اے امیر المومنین، افسوس میری یہ نصیحتانہ باتیں تجھے کچھ بھی مفید نہ پڑی، کیونکہ میں تجھے نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تو مجھے مصیبت و بلا میں ڈالتا ہے۔ ہارون روتا ہوا باہر نکل آیا اور مجھے کہنے لگا کہ حقیقت میں خواجہ فضیل بن عیاض ایک پاک اور معزز فرشتہ ہے۔ منقول ہے کہ خواجہ نے ماہ محرم 87 ہجری میں بمقام مکہ وفات پائی۔ اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔